बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक और दिन गुजर गया पाकिस्तान की सियासत में और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारियां की गई थीं, बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन वो तैयारियां और वो बंदोबस्त कामयाब ना हो सके और इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर गिरफ्तार होने से बच गए। उसकी डिटेल्स आपको दूंगा क्योंकि काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही थी और काफ़ी तैयारियां की जा रही थी और उधर इमरान खान साहब ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी और उनके भी इंतजाम मुकम्मल थे। और ये सिलसिला शुरू हुआ जब इस्लामाबाद इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से उनकी ज़मानत खारिज हुई, तो उसके बाद ये फौरी तौर पर ख्याल आया कि क्यों ना हल्ला बोला जाए। लेकिन इससे पहले भी ये तैयारी कर चुके हैं, कोशिश की जा चुकी है और रिहर्सल भी की जा चुकी है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। लेकिन इस रिहर्सल की सूरत में, इस गिरफ्तारी की सूरत में उन्हें एक और सानिया मॉडल टाउन जैसे बहुत खौफनाक हादसे या तो खौफनाक वाक़े की का ख़दशा मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे ख़वातीन और बच्चे हैं और इसी ख़वातीन और बच्चे और उनकी वजह से ही ये थोड़े से तिलमिला रहे हैं कि इमरान खान साहब यहाँ से आगे पीछे हों, हिलजुल करें तो ही कोई एक्टिविटी की जा सकती है। लेकिन क्या उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, नहीं होगी? अगर गिरफ्तारी हो गई तो क्या करेंगे, क्योंकि ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए उन्होंने फिर लाहौर हाई कोर्ट से फौरी तौर पे रजू किया, क्योंकि इधर से ज़मानत खारिज हुई, उधर लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में। और वहाँ पे उन्होंने एक हिफाजती ज़मानत करवाने की कोशिश की और उनके लिए दरख्वास्त दी। और इस दौरान इस जब फौरी तौर पे, क्योंकि ये क्विक रिस्पॉन्स था, इधर से ज़मानत खारिज हुई और तवक्को थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी तो टाइप नहीं होती एप्लीकेशन, जितनी जल्दी उन्होंने वहाँ पे पिटीशन फाइल कर दी फ़ौरन लाहौर हाई कोर्ट में। और उसकी वजह यह है कि इधर से ऑर्डर आता है और ठीक 1 घंटे के बाद लाहौर हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त दायर कर दी जाती है कि हिफाजती ज़मानत की दी जाए। इसलिए मुझे लग रहा है कि अंदाज़ा था इनको कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए ये दरख्वास्त पहले से तैयार, आपको पता है, टाइप शाइप करके रख लेते हैं, सिर्फ टाइटल डालना होता है, केस का टाइटल और थोड़ा सा जो करंट सिचुएशन होती है वो डालनी होती है। तो 1-2 घंटे के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन फाइल करके दी गई। बहरहाल वहाँ पे केस चला और 8:30 बजे तक इंतज़ार किया गया, एक मौका दिया गया कि 8:30 बजे तक इमरान खान साहब आ जाएँ। किसी भी सूरत में सिक्योरिटी का कहा गया तो सिक्योरिटी में फिर आईजी पंजाब को लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि उनको ऑर्डर कर देते हैं, एम्बुलेंस में ले जाते हैं, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन डॉक्टर्स ने के मशवरे के बाद उन्होंने कहा कि फ़िलहाल नहीं निकला जा सकता, इसलिए फवाद चौधरी साहब ने रिक्वेस्ट की अदालत से। तो सुबह तक ये मामला मुअख्खर हो गया है, सुबह 8:15 बजे मज़ीद आर्गूमेंट्स दिए जाएंगे। लेकिन जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब का कहना है कि जनाब आप इसमें अच्छी तरह तैयारी करके आएँ और जो हिफाजती ज़मानत के लिए एक असूल है कि मुल्ज़म का होना ज़रूरी होता है, मुल्ज़म अदालतों के सामने आता है, सरेंडर करता है। लेकिन मामला ये है कि मुल्ज़म नंबर 1 तो ये कि हेल्थ ग्राउंड, दूसरी ये क्योंकि अब कोशिश की जा रही है, मैं देख रहा था अदालत पे असरअंदाज कैसे होता है, अदालती फैसलों पे असरअंदाज कैसे हुआ जाता है 1 दिन पहले, क्योंकि पता चल गया था कि लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला पहुंच गया है, तब तिब्बी बुनियादों पे कोशिश की जा रही है। तो मैं एक टॉक शो देख रहा था, तो उस टॉक शो में बताया जा रहा था कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि इतने अरसे तक आप इस तरीके से टांग पे गोली लगी और इतने अरसे के बाद भी आप कहें कि आप चल फिर नहीं सकते। तो इसलिए टांग पे टांग रख के कैसे बैठा जा सकता है, इस तरह की चीज़ें कोशिश की जा रही थी कि कन्वे की जाए, कि कन्फ्यूजन पैदा की जाए। लेकिन बहरहाल इसी दौरान खबर आ गई और कल तक मामला मौखर हो गया है और देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है। इसलिए इस बात का इम्कान मौजूद था कि अगर वो ज़मान पार्क से निकलते हैं और वो व्हील चेयर पे या किसी भी तरीके से अगर लाहौर हाई कोर्ट के लिए जाते भी हैं, तो दरमियान में उनकी गिरफ्तारी का सीन क्रिएट किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी का भी इशू बयान किया। तो उस सूरत में फिर आईजी पंजाब को हुक्म दिया गया। तो आईजी पंजाब को जब कहा गया कि हम आईजी पंजाब को हिदायत कर देते हैं, तो वो इसीलिए कि जब आईजी पंजाब को कहा जाएगा तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को कम से कम अदालत तक पहुँचने पर कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसलिए ये बड़ी पिंग पोंग किस्म की खेल चल रही है। बहरहाल एक और रात गुजर गई और देखते हैं कि कल सुबह क्या सूरत हाल आती है लाहौर हाई कोर्ट से। एक चीज़, दूसरी बात यह है कि मिनी बजट पेश कर दिया गया
اور منی بجٹ قومی اسمبلی اور سینٹ میں یک وقت دونوں جگہ پیش کیا گیا اسحاق ڈار صاحب نے، اور سینٹ میں کافی ہنگامہ آرائی ہوئی، اور ہنگامہ آرائی کے دوران ہی یہ اور بجٹ کی کاپیاں بھی پھاڑی گئیں۔ یہ پہلا موقع ہے، پہلا نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ IMF کی شرائط ہیں، منی بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس میں سیلز ٹیکس کی بھرمار کر دی گئی ہے، سیلز ٹیکس GST عام 17 سے 18% کر دیا گیا، جبکہ لگژری آئٹمس پہ 25% تک کر دیا گیا ہے، اور کافی چیزیں اس میں مہنگی ہو جائیں گی۔ لگژری آئٹم میں دودھ ہے، مکھن ہے، چیز ہے، سگریٹس ہیں، مشروبات ہیں، انرجی ڈرنکس ہیں، اس نوعیت کی چیزیں۔ لیکن الٹیمیٹلی یہ معاملہ جو ہے آنا تو غریب آدمی پہ ہی آتا ہے، اور اسی کو بھگتنا پڑتا ہے، اور دیکھتے ہیں اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ IMF سے پیسے بھی لینے ہیں، اور IMF کی کڑی شرائط تھی کہ پہلے آپ بل پاس کریں، یعنی کہ پہلے ٹیکس عائد کریں، یہ چیزیں ہیں، 1000 ارب روپے سے زیادہ کے ٹیکسز ہیں وہ لگائیں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے، آپ کا اسیسمنٹ لیں گے۔ اب یہ بل منظور ہوتا ہے، جو کہ ہو جائے گا قومی اسمبلی اور سینٹ سے، اس کے بعد صدر مملکت کے پاس جائے گا، جب وہ سائن کر دیں گے تو یہ لاگو ہو جائے گا۔ پھر ورچوئل مذاکرات شروع ہو جائیں گے دوبارہ سے IMF کے ساتھ، کیونکہ جائزہ مشن آیا تھا اور وہ اپنی شرائط ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھ کے چلا گیا تھا، جس کے بعد یہ سارا صورتحال ہوئی ہے۔ لیکن بنیادی بات وہی ہے، بنیادی چیز وہی ہے کہ جناب یہ کب تک ہم ایڈ ہاک بیسس پہ چلتے رہیں گے؟ جب تک ہم اپنی بنیادیں ٹھیک نہیں کریں گے، ہم اپنا سٹرکچر ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر ہو نہیں سکتی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ IMF کیا کہہ رہا ہے؟ IMF کہہ رہا ہے آپ اپنے خرچے کم کریں اور وسائل میں اضافہ، آمدنی میں اضافہ کریں، یہی اصول ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنے خرچے کم کرنے کے لیے نہ ہی خرچے کم کر رہے ہیں، نہ ہی اپنے وسائل میں آمدنی میں اضافہ کر رہے ہیں، بلکہ خرچے بڑھا رہے ہیں۔ اور اس وقت وہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے تھی کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ جب منی بجٹ پیش کر رہے تھے، اور یہ منی بجٹ سے بھی، یہ اصل بجٹ سے بھی بڑا بجٹ ہے ویسے تو، منی بجٹ پیش کر رہے تھے تو اس وقت وہ کہتے کہ جناب یہ 85 رکنی کابینہ اور جو 38 قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کو ہم کم کر رہے ہیں، اور 85 رکنی کابینہ کو ہم لے کے آ رہے ہیں 15 رکنی کابینہ پہ، اور یہ پہلا سٹیپ گورنمنٹ کی طرف سے کیا جاتا، اور تقریباً 70 نہیں تو 60 وزیر کم از کم فارغ کر دیں، اور 25 وزیر بہت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو کچھ چل رہا ہے، کیونکہ عوام کا تو کوئی کام ہو نہیں رہا، تو انہوں نے ایک وزیر، ایک مشیر، ایک معاون خصوصی کی بھی تعداد کم نہیں کی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت سارے کا سارا بوجھ عوام پہ ڈال رہی ہے اور خود کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر دوسرا جو ہے اکانومی کا ایشو، کہ آپ پہلے سے جو ٹیکس دے رہے ہیں آپ انہی پہ ہی لوگوں پہ ٹیکس کا بوجھ اور ڈال رہے ہیں، نئے ٹیکس پیئرز آپ پیدا نہیں کر رہے، وہ اس کو نیٹ میں نہیں لا رہے، حالانکہ سارے کا سارا ڈیٹا موجود ہے، اور FBR کے پاس بھی موجود ہے۔ FBR اور نادرا نے مل کے یہ کیا تھا کہ کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو ٹیکس کے نیٹ میں ٹیکس پیئر بن سکتے ہیں، جو کہ نہیں بن رہے، اور اسی لیے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، اور یہ سارا ملی بھگت سے ہوتا ہے، صرف شہریوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تاجروں اور کاروباری لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملی بھگت سے ہوتا ہے، اور اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال دوسری جانب یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی مخالفت جو ہے وہ اب اندر سے بھی ہو رہی ہے، یعنی کہ حکمراں اتحاد بھی اس پہ راضی نہیں ہے، کہ وہ بھی اس بات پہ وہ کہتے ہیں کہ 100 دفعہ سوچیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیونکہ عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو فائدہ کس کا ہوگا اور نقصان کس کا ہوگا؟ تو فائدہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پہنچے گا، اور عمران خان صاحب تو خود جو تیاری کر رہے ہیں جیل بھرو تحریک کی، اس میں انہوں نے مختلف تیاریاں کی ہوئی ہیں، مختلف مراحل ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس کا کہ وہ ڈیولپمنٹس اگر ہو جاتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد وہ ایک اپنی تحریک کو آگے لے کے جائیں گے، اور جیل بھرو تحریک بھی شروع ہوگی، اور اس میں پھر وہ اپنے آپ کو بھی گرفتاری کے لیے پیش کر دیں گے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، لیکن کچھ کرنے کے کام ہیں جو کہ وہ کر رہے ہیں، اور وہ کام ہو جائیں گے تب یہ آخری فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر دمادم مست کلندر ہوگا۔ الیکشن کروانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، نہ پنجاب میں نہ خیبر پختونخوا میں، اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اب نظر ثانی کی درخواست دائر کرے گا، لاہور ہائی کورٹ میں اپیل فائل کرے گا کہ جناب اس میں ایمبیگوٹیز ہیں، ابہام ہیں، تو اس لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا راستہ دیں اور راستہ بتائیں کہ آگے کیسے بڑھا جائے۔ اور گورنر صاحب
مسلسل انکاری ہیں۔ گورنر پنجاب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے، اور یہ بات انہوں نے کی ہے وفاقی حکومت کے کہنے پہ، رانا ثناء اللہ صاحب اینڈ کمپنی کے کہنے پہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ گورنر پنجاب نے جو وفاق کہہ رہا ہے گورنر پنجاب وہی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اب اپیل فائل کرنی ہے۔ ادھر سے الیکشن کمیشن کو بھی کنوے ہو گیا ہے کہ جناب آپ اپیل کرنے جائیں۔ وہ ایک آج ملاقات ہوئی ہے، کل الیکشن کمیشن میں مسلم لیگ نواز کے ایک رہنما گئے تھے، بظاہر تو وہ کوئی اور وجہ تھی، لیکن وہ دراصل وہ پیغام ہی دینے گئے تھے براہ راست کہ آپ فائل کریں اس فیصلے کو چیلنج کر دیں اور اس میں رہنمائی حاصل کریں۔ اس لیے انہوں نے فوری طور پہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس کے فوراً بعد جیسے ہی حکومتی عہدیدار مل کے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے باہر نکلے ہیں، کچھ دیر کے بعد ایک پریس ریلیز آ جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی چیلنج کریں گے اور لاہور ہائی کورٹ سے رہنمائی لیں گے۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن صورتحال جو کہ تو ہے، گورنمنٹ پھنسی ہوئی ہے، حکمراں اتحاد مصیبت کا شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو ہر صورت میں ون ون پوزیشن ہے، کیونکہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے اور اس میں کمی نہیں آ رہی۔ پھر ایک اور خبر، اسد عمر صاحب کی طرف سے کل ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جواب سبمٹ کروایا گیا، جس میں ان کی طرف سے کہا گیا، ان کے وکیل نے جو جواب داخل کروایا اس میں انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں۔ تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ میں اپنا جواب جو ہے وہ دوبارہ بھیج رہا ہوں، اور میں جو کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں کہہ چکا ہوں وہ میری رائے بالکل درست ہے، اور الیکشن کمیشن جانبدار ہے، اور جانبدار بھی ہے اور تعصب پر مبنی فیصلے بھی کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس لیے میں نے اپنی کوئی رائے تبدیل نہیں کی، بلکہ میں ایک نظر ثانی شدہ ایک اضافی جواب داخل کرواؤں گا۔ اور لگتا یہی ہے کہ یا تو پھر ان کے وکیل نے کچھ ورڈنگ میں آگے پیچھے کی ہیں چیزیں، یا پھر ان کی مرضی کے بغیر یہ سارا کچھ ہوا، اور پھر پارٹی جب ان کا جواب سامنے آیا، میڈیا میں چیزیں سامنے آئیں، تو اس میں پتہ چلا کہ جناب اس میں تو سیدھا معافی مانگنے کا کہا گیا ہے، اس لیے انہوں نے یہ جواب واپس لے کے ایک نیا جواب داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں صورتحال کس طرف جاتی ہے، معاملات ابھی وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں، آگے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ جو حکمراں اتحاد ہے وہ اصل میں پھنسا ہوا ہے چاروں طرف سے، ان کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ وہ نکلے تو کہاں نکلے اور کیسے نکلے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ نہ آگے سکون ہے، نہ آگے بڑھنے سے سکون ہے، نہ پیچھے ہٹنے سے سکون ہے، ہر دو صورتوں میں ان کے مقدر آج کل خراب ہوئے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔